بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر ایک مکمل پہلو کو ہدایت دیتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا کاروبار، بزنس یا کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اسلام صرف حلال اور جائز ذریعے کو ہی نہیں بلکہ برکت والے ذریعے کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کم چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ ایسے کاموں میں برکت ہوتی ہے جس میں دوسروں کی مدد کی جائے۔ آج ہم اسلام میں ایسے ہی 10 برکت والے کاموں کا ذکر کریں گے۔ 10 ایسے حلال بزنس کے بارے میں ذکر کریں گے جو نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کی خوشخدی کا ذریعہ بھی ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے واٹر سپلائی، یعنی کہ پانی کا کام۔ دوستو، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کو فراہم کرنا ایک برکت والا کام ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کسی کام سے جڑا ہے جو لوگوں تک پانی پہنچاتا ہے، جیسے کہ واٹر ڈسٹریبیوشن یا فلٹریشن کا کام، یعنی کہ لوگوں تک پانی پہنچانے کا کام، تو ایسے کاموں میں اللہ بہت برکت دیتا ہے اور وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کلوتھنگ بزنس، یعنی کہ کپڑوں کا کاروبار۔ کپڑوں کا کام ایک بہت ہی اہم کاروبار ہے اور برکت والا بھی کاروبار ہے۔ قرآن میں اللہ نے کپڑوں کو ایک اہم قرار دیا ہے جو انسان کی عزت اور ستر کو حفاظت دیتا ہے۔ حلال طریقے سے کپڑے بیچنے والا شخص لوگوں کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو پاکیزہ اور لباس سے ڈھکے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کا کاروبار کرنے والے لوگ اس سنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے شفا کی چیزیں بیچنا۔ شفا والی چیزیں بیچنا جیسے کہ زیتون کا تیل، مسواک، شہد، یہ سب بیچنا اسلام میں برکت والا کام ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے جسے اللہ نے مبارک قرار دیا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ شہد کو قرآن میں شفا کے طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور مسواک بھی ایک سنت ہے جو نہ صرف منہ کی صفائی کرتی ہے بلکہ روحانی برکت بھی لاتی ہے۔ اسی لیے ایسے پروڈکٹ بیچنے والے لوگوں کی صحت میں ہی نہیں بلکہ روحانیت میں بھی برکت لاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے بک اسٹور، یعنی کہ کتابیں بیچنے کا کام۔ علم کا فروغ دینا اسلام میں ایک بہترین اور برکت والا کام مانا گیا ہے۔ کتابیں، خاص کر حدیث، قرآن کا ہدیہ لینا یا اسلامک لٹریچر بیچنا ایک بہت ہی برکت والا کام مانا گیا ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان عورت اور مرد کا فرض ہے۔ جو انسان علم کو پھیلاتا ہے وہ لوگوں کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے کاروبار میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے پرفیوم بزنس، عطر اور خوشبو کا کاروبار۔ عطر اور خوشبو کا بزنس اسلام میں برکت والا مانا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت ہی زیادہ پسند تھا اور انہوں نے اپنی امت کو بھی خوشبو کا استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ عطر یا خوشبو وغیرہ بیچنا ایک کاروبار ہی نہیں بلکہ سنت کا بھی ذریعہ ہے جو لوگوں کو پاکیزہ اور پسندیدہ بناتا ہے۔ اس کام میں نہ صرف پیسے کا فائدہ ہے بلکہ روحانی برکتیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے فوڈ بزنس، یعنی حلال کھانے کا کاروبار۔ اسلام میں حلال کھانے کا کاروبار ایک اہم اور برکت والا کام ہے۔ جو کوئی شخص حلال طریقے سے کھانا بیچتا ہے تو اس کے کام میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ حلال اور پاکیزہ غذا جسم کو اور روح کو برکت دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کی تلاش کرنا فرض ہے۔
حلال فوڈ انڈسٹری کا کام نہ صرف دنیا میں پیسے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے حج اینڈ عمرہ سروس، یعنی کہ حج اور عمرہ کی سروس دینا۔ حج اور عمرہ کی سروس دینا ایک بہت ہی برکت والا کام ہے۔ جو لوگ حاجیوں کو سہولیت دیتے ہیں ان کا یہ کام دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی مدد کو ایک برکت والا کام بتایا ہے۔ اگر کوئی شخص حاجیوں کو سہولیت دے رہا ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ کی نظر میں ایک برکت والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے چیریٹی کلیکشن سروس، یعنی کہ صدقہ اور زکوٰۃ جمع کرنا۔ صدقہ اور زکوٰۃ جمع کرنا یا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا، یہ بہت ہی برکت والا کام ہے۔ اس میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے کام سے جڑا ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے تو اس کے مال میں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ برکت دے گا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے ویڈنگ اینڈ ایونٹ پلاننگ، شادی اور ولیمے کا انتظام۔ اسلام میں شادی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ولیمے کو سنت کا قرار دیا گیا ہے۔ شادی اور ولیمے کے لیے سروس دینا ایک بہت ہی برکت والا کام ہے جب تک یہ اسلام کے مطابق ہو۔ سمپلنس اور برکت کے ساتھ ولیمے کا انتظام کرنا آپ کے کام میں روحانی فائدے بھی لاتا ہے۔ اس میں انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ایک سنت کو آسان بناتا ہے۔ نمبر 10 پہ آتا ہے کسان اور زمیندار۔ کسانی کا کام جس میں زمین میں پودا لگانا اور ہل چلانا شامل ہے، اسلام میں بہت ہی برکت والا مانا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت اور برکت دیکھی جا سکتی ہے جب زمین سے فصل اگتی ہے جو لوگوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان پودا لگاتا ہے یا فصل اگاتا ہے اور جب کوئی انسان یا جانور اس میں سے کھاتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے ایک صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ کام صرف ایک بزنس ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو زمین پہ دیکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ 10 برکت والے بزنس اسلام کی طرف سے نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کے حکم سے بہت ہی برکت کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب مال اور دولت بھی رکھا ہے۔ ایسے بزنس کو انتخاب کرنا جو حلال ہوں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اور روحانی برکت بھی لائے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی نفع دے گا۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کے اس معلومات کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔